السلام علیکم۔ آج کا میرا مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ جو بھائی نوجوان ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکی کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے، وہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، اور اگر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا غسل صحیح معنی میں درست ہو جائے گا۔ اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے۔ جب پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا شرمانا، ناپاک ہوتے ہوئے آدمی نہیں شرماتا، لیکن پاکی میں کیا شرمانا؟ تو سنیں، غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ پہلا غلارہ کرنا، دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور تیسرا سارے بدن پر پانی بہانا۔ اب یہ 3 فرض ہیں، لیکن ان 3 فرضوں کو استعمال کیسے کیا جائے گا؟ تو استعمال اس طریقے سے کیا جائے گا کہ جیسے ہی ہمیں غسل کی حاجت ہو جائے تو جو ناپاک کپڑا ہمارے بدن پر ہے تو بعض کیا کرتے ہیں، اسی کو پہن کر نہا لیتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے نہائیں گے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ پہلے اس کپڑے کو آپ اتار دیں۔ اگر غسل خانے میں نہا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو الگ ہی کر دیں۔ اور بعض جو ہے نل پر نہاتے ہیں یا باہر ٹویل وغیرہ پر نہاتے ہیں تو وہ اسی کو پہن کر نہا لیتے ہیں کہ ہاں ہمارا غسل ہو گیا۔ نہیں، اس طریقے سے غسل نہیں ہوگا۔ پہلے اس کو کپڑے کو نکالا جائے، نکالنے کے بعد اس کو 3 بار پانی میں ڈالا جائے اور اپنی طاقت کے مطابق اس کو صحیح طریقے سے نچوڑا جائے تاکہ وہ کپڑا پاک ہو جائے۔ اب ہم جیسے غسل خانے میں نہا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھ دھوئیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد ہم اپنا جو ناف ہے، ہمارا جو ٹوڑی ہے، ٹوڑی سے نیچے تک جتنا بھی شریر ہے، جتنا بھی بدن ہے، اس کو صحیح طریقے سے دھو لیں۔ جہاں پر کوئی بھی نجاست لگوی نہ ہو، اگر لگوی ہو تو وہ دھل جائے، صاف ہو جائے۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد آپ غلارہ کریں۔ غلارہ کرنے کے بعد یہ پہلا فرض آیا۔ غلارہ کرنے کے بعد اب ایسا نہیں ہے خالی کہ بس پانی منہ میں گھمایا اور بھئی ہمارا غلارہ ہو گیا، نہیں، یہ 2 انگلی ہیں، آپ منہ کے اندر ڈالیں، جیب کو صاف کریں۔ اس طریقے سے آپ کر دیں گے یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے ہلکے آنسو نکل آئیں کہ ہاں اس طریقے سے ہم غلارہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناک کی نرم ہڈی، یہ جو ہڈی ہوتی ہے، اس کو صحیح طریقے سے پانی چڑھائیں اس کے اندر۔ اور چڑھانا کیسا ہے؟ ایسا نہیں ہے خالی بس چونچ کو ڈبو دیتے ہیں ناک کی ہتھیلی سے کہ ہاں جی ہمارا یہ فرض یہ بھی ادا ہو گیا، نہیں، بلکہ ہتھیلی میں لیں اور پانی کو چوسے ہلکا سا اندر لیں ناک کے ذریعے، اور پھر اس کو باہر کر دیں۔ اس کے بعد جیسا نماز میں وضو کرتے ہیں ویسا وضو کریں، چہرہ دھوئیں، چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھوئیں کونے سمیت، اس کے بعد مسح کریں، اور اگر کسی اونچی جگہ پر بیٹھے ہیں تو اپنے پیر دھو لیں۔ اگر نہیں بیٹھے ہیں پٹلے وغیرہ پر نہ بھی دھوئیں گے کوئی دقت کی بات نہیں ہے، غسل ہو جائے گا۔ اس کے بعد داہنے کاندھے پر پانی ڈالیں اور بائیں کاندھے پر پانی ڈالیں۔ اب اس پانی کو صحیح طریقے سے اپنے بدن پر مل لیں، تیل کی طرح پورے بدن پر پانی کو مل لیں، سارا ہمارے جسم کا ایک بال بھیگ جائے۔ اس کے بعد ہم جس